السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے برآمدی ترقی کے لیے اہم چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو سرکاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ٹی کے شعبے اور اس سے متعلقہ برآمدات کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکنالوجی پر مبنی ٹیکس اصلاحات کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ قوم مادر وطن کے سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ صحافیوں سے متعلق مسائل اتحادی شراکت داروں اور حزب اختلاف کی مشاورت سے حل کیے جائیں گے۔ پنجاب کابینہ نے صوبے بھر میں بیمے کی خدمات کی فراہمی کے لیے پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چین کی سرکردہ کمپنیوں کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گردانہ حملوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ڈھاکہ میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 152 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے اس ماہ کی 18 تاریخ تک ملک کے مختلف حصوں میں ممکنہ موسمیاتی خطرات کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے ایاز اسلم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے برآمدات کے حوالے سے تمام چھوٹے اور درمیانے درجے کے اہم کاروباری اور صنعتوں کو حکومتی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے نئے کاروباروں اور صنعتوں کے فروغ کے لیے بھی حکمت عملی مرتب کی جائے جو ملکی برآمدات میں اضافے کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی صنعت و تجارت میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جدت ملکی مصنوعات کو عالمی مارکیٹ میں مسابقت دلانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے برآمد کنندگان کو ٹیکس ریفنڈ کی بروقت ادائیگی کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو ملکی برآمدات میں اضافے کے حوالے سے حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی، پالیسی مسودے پر اجلاس میں بحث بھی کی گئی اور شرکاء نے اپنی اپنی رائے اور تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں آئی ٹی کے شعبے کا فروغ اور آئی ٹی سے متعلق برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں میں آئی ٹی کے حوالے سے بے پناہ صلاحیت موجود ہے جس سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان سہولیات کو صوبوں میں بھی شروع کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں گھریلو انٹرنیٹ کنیکشنز کی تعداد 2024 میں 19 لاکھ تھی جو رواں سال بڑھ کر 51 لاکھ ہو گئی ہے۔ بریفنگ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان سے $4.5 ارب سے زائد آئی ٹی برآمدات متوقع ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں اور مراکز صحت کو فائبر کنیکٹیویٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی جس میں تازہ ترین علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے خصوصاً ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے تناظر میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آبِ ہرمز سمیت بحری سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نئے تعلیمی اداروں کی جانب سے معیاری تعلیم اور تحقیقی مہارت کے عالمی معیار پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے یونیورسٹیوں کے قیام کے طریقہ کار کو جدید بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں نئی وفاقی اور صوبائی یونیورسٹیز کے قیام اور یونیورسٹیوں کے چارٹر کے مسودہ بل کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ گریجویٹس کو ملکی اور عالمی دونوں مواقع سے آراستہ کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کو روزگار، جدت طرازی اور تحقیقی اثرات میں مضبوط نتائج فراہم کرنے چاہیے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ یونیورسٹیوں کے قیام کے لیے 2002 کے قواعد و ضوابط پرانے ہیں جو موجودہ تعلیمی تحقیق اور مارکیٹ کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ HEC اگلے مہینے کی 1 تاریخ تک یونیورسٹیز کے قیام کے معیار پر نظر ثانی کرے گا اور تمام زیر التوا کیسز کا جائزہ فریم ورک کے تحت لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکنالوجی پر مبنی ٹیکس اصلاحات کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر خزانہ نے شفافیت بہتر بنانے، غیر ضروری انسانی مداخلت کم کرنے اور ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے اداروں میں جدت، عمل کو آسان بنانے اور خودکار نظام کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے خزانہ ڈویژن کے تحت پالیسی آفس کی فعالیت کو اہم ادارہ جاتی اصلاحات قرار دیا، جس کا مقصد پالیسی سازی کو مضبوط بنانا اور ٹیکس پالیسی اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان بہتر ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں صنعتی ترقی، برآمدات پر مبنی مینوفیکچرنگ اور ویلیو ایڈیشن میں معاونت کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل اسٹیل کمپلیکس لمیٹڈ کے ایک وفد سے گفتگو میں کہا کہ پالیسی سازی کو عملی اور صنعتی آپریشنز کے حقائق کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس شعبے کے لیے قابل عمل اور قانونی طور پر پائیدار حل کی نشاندہی کرنے میں صنعتی شراکت داروں کی تکنیکی مہارت اور عملی تجربے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وفد نے وفاقی وزیر کو توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات، ٹیرف کے ڈھانچے کے ارتقاء اور بدلتے ہوئے معاشی حالات کی وجہ سے طویل مدتی منصوبوں کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج اسلام آباد میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا تاکہ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا جائے اور سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیف سٹی میں تمام متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر داخلہ نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں تزئین و آرائش اور اپگریڈیشن کے کام کا بھی جائزہ لیا، جس کے دوران انہیں فیوژن سینٹر اور جدید کنٹرول روم کے قیام کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ حکام نے اجلاس کو بتایا کہ سیف سٹی منصوبہ تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل سسٹم کو 23 مئی تک آپریشنل کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں وطن عزیز کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے قوم کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں قومی فخر کے گہرے احساس کے ساتھ اس بے مثال پیشہ ورانہ مہارت، چوکسی، غیر معمولی تیاری اور 10 مئی 2025 کو بلا اشتعال اور بلا جواز بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاکستان کے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ گزشتہ سال 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردی کے واقعے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت نے فوراً بدنیتی پر مبنی مہم شروع کر دی اور اس کے سرکاری اسپانسر میڈیا نے بغیر کسی ثبوت یہ تحقیقات کے پاکستان کو بے بنیاد طور پر ملوث کرنے کے لیے اس کو بڑھاوا دیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ حکومت پاکستان کی جانب سے واقعے کی 2 ٹوک الفاظ میں مذمت کی گئی تھی۔ ایوان نے اس بات کی بھی مذمت کی ہے کہ پہلگام واقعے کی جو واضح طور پر جعلی کارروائی تھی، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے غیر جانبدارانہ، شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات کی مخلصانہ پیشکش کے باوجود بھارت نے گزشتہ سال 6 مئی کو پاکستان پر بلا اشتعال فضائی حملہ کیا جس میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ قرارداد میں عام شہریوں سمیت پاکستان کے بہادر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں آپریشن بنیانم مرصوص شروع کیا اور جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ ایوان نے پاک فضائیہ کی بہادری اور آپریشنل مہارت کو بھی سراہا جس نے فوری فضائی برتری قائم کی اور متعدد بھارتی طیاروں کو زمیں بوس کر دیا، جس میں بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔
قرارداد میں پاکستان کی مسلح افواج کے ہر افسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا. انہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی کے ذریعے آپریشن بنیاد مرصوص کو کامیاب بنایا. ایوان نے دشمن کو غیر معمولی مستعدی کے ساتھ منہ توڑ جواب دینے اور پاکستان پر حملے کی کوششوں کو مؤثر انداز میں ناکام بنانے پر پاک بحریہ کی اسٹریٹجک تیاریوں کی بھی تعریف کی، جس کے نتیجے میں دشمن کو پسپائی پر مجبور ہونا پڑا. قرارداد میں بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا گیا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے. قرارداد میں واضح کیا گیا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور پاکستان کی مسلح افواج پوری طاقت سے اس کا جواب دیں گی. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے 170 ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے والے چینل کے اشتہارات فوری طور پر روکنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ آج پریس گیلری سے واک آؤٹ کرنے والے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کے بعد قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہ کرنے والے ٹی وی چینل کی انتظامیہ کو اسلام آباد طلب کیا گیا ہے تاکہ معاملے کو حل کیا جا سکے. انہوں نے واک آؤٹ ختم کرنے پر صحافیوں کا شکریہ بھی ادا کیا. اس سے قبل قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ میڈیا ورکرز کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور صحافیوں کی ملازمت کے تحفظ اور فوائد سے متعلق مسائل حل کیے جائیں گے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ صحافیوں سے متعلق مسائل اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن کی مشاورت سے حل کیے جائیں گے. سینٹ میں آج 5 بلوں کی منظوری دی گئی ہے. ان میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لازمی تھیلیسیمیا اسکریننگ بل 2026، دی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بل 2026، تعزیرات پاکستان ترمیمی بل 2026، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میٹرنٹی بینیفٹ ترمیمی بل 2022 اور مفت اور لازمی تعلیم کا بل 2022 شامل ہیں. پنجاب کابینہ نے صوبے بھر میں بیمہ کی خدمات فراہم کرنے کے لیے پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری دی ہے. یہ منظوری آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی. کابینہ نے چولستان اور کچے کے علاقے کے لوگوں کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری بھی دی تاکہ وہ آسان شرائط پر کاشتکاری اور ذریعہ روزگار کی سرگرمیاں شروع کر سکیں. وزیر اعلیٰ نے شفافیت اور میرٹ یقینی بنانے کے لیے سخت ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے پروگرام کی مکمل نگرانی کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے معروف چینی کمپنیوں کو صوبے کی ڈیجیٹل معیشت، لاجسٹکس، صنعتی مینوفیکچرنگ، قابل تجدید توانائی اور برآمدی شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے. انہوں نے یہ بات آج کراچی میں بیجنگ یونائیٹڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ کے صدر اور سی ای او چیان جانگجون کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں اور کمپنیوں کے چینی سرمایہ کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کراچی تیزی سے علاقائی تجارت ایک ٹیکنالوجی کے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے اور شہر میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کی نمائندہ کنزا ہما مجید سے. پشاور سے جاری ایک ویڈیو پیغام میں گورنر خیبر پختونخوا نے بنو حملے کے شہداء کے درجات کی بلندی اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج بنو کا دورہ کیا جہاں انہوں نے فتح خیل پولیس اسٹیشن حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ نے شہداء کی درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے. اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں بنو حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کی عیادت کی اور متعلقہ حکام کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. افغان ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور انہیں اس ماہ کی 9 تاریخ کو خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں فتح خیل پولیس چوکی پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے گاڑی کے ذریعے کیے گئے بزدلانہ خودکش حملے کے حوالے سے سخت احتجاجی مراسلہ دیا گیا. اس حملے میں 15 کانسٹیبلز شہید اور ایک شہری سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے تھے. وزارت خارجہ نے آگاہ کیا کہ جمع کیے گئے شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس کے ساتھ واقعے کی تفصیلی تحقیقات نشاندہی کرتی ہے کہ حملے کا منصوبہ افغانستان میں مقیم دہشت گردوں نے تیار کیا تھا.
पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई और मुसलसल इस्तेमाल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश का इयादा करते हुए अफगान फरीक पर वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान इस वहशाना फेल के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखता है। एहतजाजी मरासले में कहा गया कि अफगान सरजमीन पर मुख्तलिफ दहशत गर्द तंजीमों की मुसलसल मौजूदगी और उनको शर अंगेज़ कार्रवाइयों के लिए मिलने वाले साजगार माहौल को अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स का हिस्सा बनाया गया है। मरासले में कहा गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग एक मुश्तरका मकसद है और अफगान तालिबान को अपने इस वादे की पासदारी करनी चाहिए कि वो अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने बारहा अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि वह फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान और अफगान सरजमीन से सरगर्म ISKP दाइश अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। अफगान तालिबान हुकूमत को भी वाज़ेह तौर पर आगाह किया गया है कि अगर वो इन दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देती रही तो पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। मक्का मुकर्रमा से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे असदुल्ला खान ने बताया है कि सरकारी हज स्कीम के तहत अब तक मजमूई तौर पर 61,139 पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में मजीद 58,000 आज़मीन हज हिजाज मुक़द्दस रवाना होंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 468 परवाजें शामिल हैं। अब तक 244 परवाजों के जरिए 52% से ज्यादा आज़मीन को हिजाज मुक़द्दस पहुंचा दिया गया है। इनमें से 103 परवाजें जद्दा और 141 मदीना मुनव्वरा में उतरी। पाकिस्तान से आखिरी परवाज जुमेरात को रवाना होगी। सऊदी अरब के नायब वज़ीर मवासलात और आगाही इंजीनियर अनस अल हुमैद ने ज़राए इब्लाग पर जोर दिया है कि वो आज़मीन हज में आगाही पैदा करने के लिए तामीरी किरदार अदा करें। उन्होंने आज जद्दा में रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे असदुल्ला खान को एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में कहा कि कौमी मीडिया पर जाली खबरों की रोकथाम की ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। इंजीनियर अनस अल हुमैद ने कहा कि सऊदी हुकाम आज़मीन हज गैर मामूली खदमात, तहफ़्फ़ुज़ सहूलत फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने का मिशन सऊदी विजन 2030 में मरकज़ी हैसियत रखता है, जिसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, डिजिटल खदमात को बेहतर बनाना और हज के दौरान मुल्क में खैर सगाली के माहौल को फ़रोग़ देना है। शाह सलमान इमदादी मरकज़ ने पाकिस्तान में ग़ज़ाई इमदादी तहफ़्फ़ुज़ मनसूबा 2025-26 कामयाबी से मुकम्मल किया है। इस मुल्की इक़दाम के तहत मुल्क भर के 31 अजला में खुराक फ़राहम की गई, जिनमें पंजाब के 10, खैबर पख्तूनख्वा के 5, बलोचिस्तान के 7, सिंध के 6 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 अजला शामिल हैं। इस मनसूबे का मकसद सबसे ज़्यादा मुस्तहिक और ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार घरानों को खाने पीने की अशिया की बरवक्त फ़राहमी यकीनी बनाना था। मनसूबों के तहत शाह सलमान इमदादी मरकज़ ने मुस्तहिक ख़ानदानों में खुराक के हज़ारों पैकेजेस तकसीम किए। तकसीम का अमल हंगामी इमदाद के कौमी और सूबाई इदारों, ज़िलाई इंतज़ामिया और अमल दरामद करने वाले दीगर शराकतदारों के करीबी ताउन से किया गया। ये पूरा अमल शफाफ, मौसर और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया गया और इमदाद की मुस्तहिकीन तक फ़राहमी यकीनी बनाई गई। और कुल जमाती उर्द कॉन्फ्रेंस ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इस बयान का खैर मकदम किया है कि पाकिस्तान की कहानी कश्मीर के बगैर अधूरी है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल का बयान लाखों कश्मीरियों की उमंगों और जज्बात की अक्कासी करता है, जो अपने वतन पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगस्त 2019 के बाद की गई आबादियाती तब्दीलियां और आबादकारी की इस्तेमारी पॉलिसियां मकबूजा जम्मू कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें आप जान चुके हैं। अभी आपको आगाह करते हैं खेलों की खबरों से। पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज ढाका में बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बनाए। बांग्लादेश को अब दूसरी इनिंग्स में 179 रन की बढ़तरी हासिल है। अब तक के स्कोर: पाकिस्तान 386 रन, बांग्लादेश 413 रन और 152 रन, 3 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने आज शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान अपनी 400वीं बैनुल अक़वामी विकेट हासिल करने के बाद कौमी सरकर्दा खिलाड़ियों के एलीट ग्रुप में शामिल हो गए हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर ने बांग्लादेश के बल्लेबाज मोमिनुल हक को जारी टेस्ट के चौथे दिन आउट करके ये संगे मील हासिल किया। ये संगे मील हासिल करने वाले 5वें तेज तरीन और मजमूई तौर पर 9वें बॉलर बन गए हैं। इस तारीखी कामयाबी के साथ शाहीन पाकिस्तान के
بین الاقوامی کرکٹ میں وکٹیں حاصل کرنے والے نامور بولرز کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ 25 سالہ نوجوان نے اپنے 211ویں بین الاقوامی میچ میں یہ سنگ میل حاصل کیا اور تمام فارمیٹس میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے کی فہرست میں 9 نمبر پر آ گئے ہیں۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف رواں ماہ کی 30 تاریخ سے شروع ہونے والی 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ون ڈے سیریز کی قیادت کپتان مچل مارش کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق پہلا میچ رواں ماہ کی 30 تاریخ کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، جبکہ باقیہ 2 ون ڈے میچز اگلے ماہ کی 2 اور 4 تاریخ کو لاہور میں ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نیا اسٹیڈیم حیدرآباد کا آپریشنل کنٹرول PSL فرنچائز کے مالک کنگسمین گروپ کو ایک بڑے تعمیر نو منصوبے کے تحت منتقل کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک کے قدیم ترین کرکٹ مقامات میں شامل اسٹیڈیم کو جدید بنانا ہے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ایک توسیع شدہ ملکی اور فرنچائز کرکٹ کیلنڈر سے پہلے بہتر بنانا ہے۔ منصوبے کے تحت PCB اسٹیڈیم میں ترقیاتی کاموں کو تیزی سے آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تعمیر نو کے منصوبے میں حیدرآباد میں 5 اسٹار ہوٹل اور ایک اعلیٰ کارکردگی والے مرکز کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی جگہ اور مشقی سہولیات کو بہتر بنانا شامل ہے۔ کنگسمین گروپ کے مالک فواد سرور نے یقین ظاہر کیا ہے کہ معاہدہ طے پا جانے کے بعد یہ منصوبہ 4 سے 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 609 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,70,506 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1103 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1025 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 376 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ مجموعی طور پر 488 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 234 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 215 میں کمی، 39 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 230 روپے 52 پیسے کا اضافہ، جبکہ شاہ مراد شوگر ملز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 24 روپے 52 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 278 روپے 60 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 279 روپے 10 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 378 روپے 61 پیسے اور قیمت فروخت 379 روپے 29 پیسے، یورو 327 روپے 52 پیسے قیمت خرید، قیمت فروخت 328 روپے 10 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 27 پیسے قیمت فروخت 74 روپے 40 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 75 روپے 85 پیسے قیمت فروخت 75 روپے 99 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 77 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 78 پیسے رہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,18,691 روپے رہی۔ کراچی پورٹرز پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,51,300 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 28,055 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,23,245 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے خبریں۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی ملی نغمہ جاری کیا ہے۔ بنیانم مرصوص کے عنوان سے یہ نغمہ ہمیشہ تیار ہیں ہم شراز اوپل نے گایا ہے، اور اس نغمے میں پاکستان مونیومنٹ میں منعقدہ مارکہ حق کی مرکزی تقریب کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ یہ نغمہ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور ملک کے دفاع کے لیے مسلح افواج کی تیاریوں کو اجاگر کرتا ہے۔ معروف اردو شاعر مجید امجد کی آج 52ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ مجید امجد 29 جون سن 1914 کو جھنگ میں پیدا ہوئے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوئے، بعد میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور محکمہ خوراک میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کی حیثیت سے ساہیوال میں مقیم رہے۔ مجید امجد کا شمار اردو کے اہم نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں موضوعات کا بڑا تنوع پایا جاتا ہے، پھر ان کا شاعرانہ لہجہ بھی بڑا منفرد ہے جو ان کی شاعری میں بڑا حسن پیدا کرتا ہے۔ خیال صبحوں کرن ساحلوں کی اور صدا، میں موتیوں جڑی بنسی کی لے جگہ رکھتا۔ مجید امجد کا شمار اقبال کے بعد والی نسل میں فیض احمد فیض، میرا جی اور نون میم راشد کے پائے کے شعراء میں ہوتا ہے۔ مجید امجد کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے، جن میں شب رفتہ کے بعد، چراغ طاق جہاں، طاق ابد اور میرے خدا میرے دل کے نام سر فہرست ہیں۔
انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں آپ نے سنی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق روزانہ تقریباً 8,500 قدم چلنے سے ڈائٹنگ کے بعد وزن کو دوبارہ بڑھنے سے روکنے میں مدد ملتی ہے۔ موٹاپے پر استنبول میں منعقدہ یورپی کانگریس 2026 میں پیش کی جانے والی اس تحقیق میں کئی ممالک کے تقریباً 4,000 بالغ افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وزن میں کمی کے بعد جو لوگ روزانہ مناسب واک کرتے ہیں وہ وزن کم رکھنے میں کامیاب رہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ پیدل چلنے سے ابتدائی طور پر وزن میں محدود کمی ہوتی ہے، لیکن طویل مدت کے لیے وزن کو کنٹرول کرنے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یورپ میں دل پر کی جانے والی ایک تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ ڈبہ بند خوراک کا کثرت سے استعمال دل کی بیماریوں، صحت کے دیگر سنگین مسائل کا باعث بنتا ہے۔ یورپی ہارٹ جرنل میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ان غذاؤں کو موٹاپے، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، گردے کی بیماری اور دل کی باقاعدگی سے جوڑتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کھانے میں چینی، نمک، غیر صحت بخش چکنائی اور اضافی چیزیں ہوتی ہیں جو میٹابولزم میں خلل ڈالتی ہیں اور زیادہ کھانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسی خوراک کا وافر استعمال کرنے والے افراد میں دل کی بیماری کا خطرہ 19% تک اور دل کی غیر معمولی دھڑکن کا خطرہ 13% زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق میں یہ انتباہ بھی کیا گیا ہے کہ امراض قلب کے باعث موت کا خطرہ 65% تک بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈبہ بند خوراک اب کچھ یورپی ممالک میں روزانہ کیلوریز کی نصف سے زیادہ مقدار بناتی ہے۔ انہوں نے صحت مند کھانے کو عادت کو فروغ دینے کے لیے واضح ہدایات اور مضبوط غذائی رہنما اصولوں پر زور دیا ہے۔ اور سائنسدانوں نے ایک نیا سپر سٹیل تیار کیا ہے جو سمندری پانی سے سبز ہائیڈروجن کی پیداوار کو سستا اور زیادہ عملی بنا سکتا ہے۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ SSH2 نامی مواد سخت الیکٹرولس حالات میں زنگ کے خلاف انتہائی مزاحم ہے۔ یہ روایتی سٹینلیس سٹیل سے کہیں زیادہ برقی وولٹیج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نیا سٹیل ہائیڈروجن سسٹم میں استعمال ہونے والے مہنگے ٹائٹینیم حصوں کی جگہ لے سکتا ہے، جس میں لاگت میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے اس ماہ کی 18 تاریخ تک ملک کے مختلف حصوں میں ممکنہ موسمیاتی خطرات کا انتباہ جاری کیا ہے۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے مطابق اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب کے بعض حصوں، خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ NDMA نے درجہ حرارت میں اضافے اور گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے شمالی علاقوں میں گلیشیئر سے بننے والی جھیل پھٹنے کے باعث ملحقہ علاقوں میں شدید سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کا انتباہ بھی جاری کیا ہے۔ کل سے اس ماہ کی 18 تاریخ تک جنوبی اور وسطی پنجاب کے لیے گرمی کی شدت کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس سے ذہنی سندھ، جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان متاثر ہو سکتے ہیں۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد اطہر نوید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق بالائی پنجاب، بالائی وسطی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پٹوہار میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر درمیانی سے تیز بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ، جنوبی بلوچستان میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پٹوہار میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا۔ تاہم بالائی وسطی پنجاب، خطہ پٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں پٹن پہ 18 ملی میٹر، پارا چنار 16 ملی میٹر، تخت بھائی 14، کلام کاکول بالا کوٹ میں 10 ملی میٹر، پشاور، معلم جبہ اور امیر خانی میں 3 ملی میٹر، دروش چراٹ میں 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں سیالکوٹ سٹی میں 16 ملی میٹر، منڈی باؤدین 14 ملی میٹر، منگلا ناروال حافظ آباد میں 13 ملی میٹر، گجرانوالہ 12، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ 9 ملی میٹر، گجرات 8 ملی میٹر، مری 7، جیلم چکوال 8 ملی میٹر، اٹک ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 3 ملی میٹر، راولپنڈی میں 2، لاہور ایئرپورٹ پہ 2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں ایئرپورٹ پہ 10 ملی میٹر، راولہ کوٹ میں 7 ملی میٹر، کوٹلی 2 ملی میٹر، گلگت بلتستان میں ہنزا چلاس کے مقام پر 2 ملی میٹر، بابو سر میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں تربت 47 سینٹی گریڈ، مٹھی اور سبی میں 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 26 سینٹی گریڈ، مری 21 سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 35، پشاور 31، کوئٹہ 35، مظفر آباد 32، گلگت 35، اسکردو 27، سری نگر 24، جموں 33، لہ 21، پلوامہ 24، اننت ناگ 25 اور شوپیاں میں 24 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔
वज़ीर आज़म ने बरामदी तरक्की के लिए अहम छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को सरकारी सहूलतें फराहम करने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। और कौमी असम्बली ने आज एक मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की, जिसमें इस बात का इरादा किया गया कि कौम मादरे वतन की सरहदों का दिफा करने के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। खबरनामा आपने सुना। पहले इंजीनियर थे रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क मतीउल्लाह और मदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद। न्यूज़ प्रोड्यूसर हम्माद कियानी, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हुमैरा राना और अयाज असलम अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।